بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی موجودہ پستی اور اس کا علاج۔ اس عنوان کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان آج پستی میں اور ذلت میں کیوں ہیں، اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ یعنی بیماری بھی بتائی گئی ہے اور بیماری کی دوا بھی بتائی گئی ہے۔ کہتے ہیں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے جب دنیا کفر و ضلالت، جہالت و بیوقوفی کی تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی، مکہ معظمہ کی سخت ترین پہاڑیوں سے رشد و ہدایت کا آفتاب طلوع ہوا، اور اس نے مشرق اور مغرب، شمال و جنوب، غرض دنیا کے ہر حصے اور گوشے کو اپنے نور سے منور کیا، اور 23 سال کی تھوڑی مدت میں تمام انسانوں کو اس معراج ترقی پر پہنچایا کہ دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دنیا کتنی زیادہ کفر و ضلالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ہر طرف جہالت اور بیوقوفی کا کیسا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے محنت کی افراد پر، معاشرے پر، تو 23 سال کی مدت کے اندر ایسا معاشرہ تیار ہوا، ایسے لوگ تیار ہوئے کہ جن کی مثال تاریخ کے اندر نہیں ملتی۔ حضرات صحابہ اس کا بہترین نمونہ ہے، اور رشد و ہدایت، صلاح و فلاح کی وہ مشعل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں ہمیشہ شاہراہ ترقی پر گامزن رہے، اور صدیوں اس شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہر مخالف قوت کو ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہونے پڑا۔ حضرات صحابہ نے اس شان کی حکومت کی بھی، دنیا میں ایسی بڑی بڑی سلطنتیں، ایسی بڑی بڑی حکومتیں انہوں نے سنبھالی، اور اتنے عدل و انصاف کے ساتھ کہ ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکا۔ اس زمانے کی سپر پاور قیصر، روم اور کسریٰ فارس کی بڑی طاقتیں سمجھی جاتی تھی، بڑی حکومتیں سمجھی جاتی تھی، لیکن حضرات صحابہ کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گئے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن پھر بھی ایک پرانی داستان ہے جس کا بار بار دہرانا نہ تسلی بخش ہے اور نہ کارآمد اور مفید، جبکہ موجودہ مشاہدات اور واقعات خود ہماری سابقہ زندگی اور ہمارے بڑوں کے کارناموں پر بدنما داغ لگا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، آج جو مسلمانوں کی کیفیت ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ گویا ہم اپنے ان پرانے بزرگوں کی تاریخ کے اوپر دھبا لگا رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آج کے مسلمان ہیں تو ان کے بڑے پرانے مسلمان بھی ایسے ہی ہوں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ تو ہم سے بہت زیادہ پاک و پاکیزہ ایمان اور اعمال ہر اعتبار سے ترقی پر تھے، اور ہم لوگ ہر اعتبار سے تنزلی پر ہیں۔ مسلمانوں کی 1300 سالہ زندگی کو جب تاریخ کے اوراق میں دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم عزت اور عظمت، شان و شوکت، دبدبہ اور حشمت کے تنہا مالک اور اجارہ دار ہیں، لیکن جب ان اوراق سے نظر ہٹا کر موجودہ حالات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ہم انتہائی ذلت و خواری، افلاس و ناداری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ہر طرف جہاں بھی دیکھو تو ذلت اور رسوائی مسلمانوں کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ سارے عالم کے اندر جہاں بھی دیکھو تو مسلمان ذلت میں ہے، مسلمان پستی میں ہے، مسلمان مظلوم ہے، مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے ہر طرف۔ نہ زور و قوت ہے، نہ زر و دولت، نہ شان و شوکت ہے، نہ باہمی اخوت اور الفت، نہ عادات اچھی، نہ اخلاق اچھے، نہ اعمال اچھے، نہ کردار اچھے۔ ہر برائی ہم میں موجود، ہر بھلائی سے ہم کو سو دور۔ دشمن ہماری اس بری حالت پر خوش ہیں، اور کھلم کھلا ہماری کمزوری کو اچھالا جاتا ہے اور ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان میں اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ ایک کو مارو گے تو دوسرا نہیں آئے گا، دوسرے کو مارو گے تو تیسرا کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ پورے عالم کا یہی حال ہے، فلسطین کا یہ حال بنا ہوا ہے، اس لیے وہ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں دن بدن۔ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان حکمران، مسلمان عوام جو ہے وہ بے حس ہے، انہیں کتنا بھی مار لو، کتنا ہی کچل دو، کوئی بولنے والا نہیں ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ پہلے دوسرے ملکوں میں ہوا، فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ خود ہمارے جگر گوشے نئی تہذیب کے دلدادہ نوجوان اسلام کے مقدس اصولوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی خود ہمارے گھر میں ایسے بچے پل رہے ہیں، ایسے لوگ تیار ہو رہے ہیں کہ جو اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر، اسلامی تعلیم کو چھوڑ کر غیروں کی تعلیم پر فخر کر رہے ہیں، ان کا لباس پہن کر، ان کی عادتیں اپنا کر، ان کے اخلاق اپنا کر، ان کا کلچر اپنا کر اس میں خوشی بھی محسوس کرتے ہیں اور اسی میں اپنی ترقی ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ ترقی تو اس میں نہیں ہے۔ اور اس شریعت مقدسہ کو ناقابل عمل، لغو اور بیکار مانتے ہیں۔ عقل حیران ہے کہ اس قوم نے دنیا کو سیراب کیا
وہ آج خود کیوں پیاسی ہے؟ جس قوم نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا سبق پڑھایا وہ آج کیوں غیر مہذب غیر متمدن ہے؟ رہنمایان قوم نے آج سے بہت پہلے ہماری اس حالت زار کا اندازہ لگایا اور مختلف طریقوں پر ہماری اصلاح کے لیے کوشش کی، مگر مرض بڑھتا ہی گیا جو دوا کی۔ آج جب کہ حالت بد سے بدتر ہو چکی اور آنے والا زمانہ پہلے سے بھی زیادہ خطرے سے بھرا ہوا اور تاریک نظر آ رہا ہے، ہمارا خاموش بیٹھ جانا اور کوئی کوشش نہ کرنا ایک ناقابل تلافی جرم ہے۔ ابھی بھی حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں، اور اگر ہم ایسے ہی خاموشی سے بیٹھے ہوئے دیکھتے رہیں، ہم نے اپنی اصلاح کی فکر نہیں کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر نہیں کی، معاشرے کی اصلاح کی فکر نہیں کی، تو حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہو جائیں گے، اور اس کا جرم اور اس کا گناہ ہمارے اوپر عائد ہوگا کہ ہم خاموشی سے دیکھتے رہے بیٹھے ہوئے سارا منظر۔ تو ہر آدمی جس کے بس میں جتنا بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ اپنی سی کوشش کرتا رہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی عملی قدم اٹھائیں، ضروری ہے کہ ان اسباب پر غور کریں کہ جن کی وجہ سے ہم اس ذلت کے عذاب میں مبتلا کیے گئے ہیں۔ ہماری اس پستی کے مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں اور ان کو ختم کرنے کی بہت سی تدابیر اختیار کی گئی، لیکن ہر تدبیر ناموافق اور ناکام ثابت ہوئی، جس کے باعث ہمارے رہبر بھی نا امیدی اور خوف میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ مسلمان اس لیے پیچھے ہیں کہ ان میں تعلیم نہیں ہے، یہ ناخواندہ ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ اتنے سارے مسلمان پڑے ہوئے ہیں کہ ہر گلی میں ڈاکٹر، ہر گلی میں انجینئر، بلکہ یہ کہیے کہ ہر گھر میں انجینئر۔ لیکن اس کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کی جو حالت اب بنی ہوئی ہے، اتنی تو کبھی پہلے بھی نہیں بنی ہوئی تھی۔ اتنا ماحول خراب مسلمانوں کے خلاف کبھی پہلے نہیں ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ تعلیم مسئلہ نہیں ہے، تعلیم سے یہ چیزیں دور نہیں ہو سکتی ہے، تعلیم سے حالات اچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اب تک ہمارے مرض کی جانچ ہی پورے طور پر نہیں ہوئی۔ یہ جو کچھ اسباب بیان کیے جاتے ہیں اصل مرض نہیں ہیں، بلکہ بیماری سے پہلے پیش آنے والی چیزیں ہیں۔ پس جب تک اصل مرض کی جانب توجہ نہ ہوگی اور اصلی جڑ کی اصلاح نہ ہوگی، عوارض کی اصلاح ناممکن اور محال ہے۔ پس جب تک ہم اصل مرض کی ٹھیک جانچ اور اس کا صحیح علاج معلوم نہ کر لیں، ہمارا اصلاح کے بارے میں بات کرنا سخت ترین غلطی ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری شریعت ایک مکمل قانون الہی ہے جو ہماری دنیاوی اور دینی کامیابی اور بھلائی کا تا قیامت ذمہ دار ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم خود ہی اپنا مرض تشخیص کریں اور خود ہی اس کا علاج شروع کرتے ہیں۔ جو اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بخار ہو رہا ہے تو بخار کی دوائی دے دو، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بخار ہوا کیوں، پوچھتا ہے کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، کہاں گئے تھے، کیا استعمال کیا تھا، وہ جڑ کاٹنا چاہتا ہے۔ بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سے اپنا اصل مرض معلوم کریں۔ قرآن ہے بہترین ڈاکٹر، بہترین دوا، اور اسی مرکز رشد و ہدایت سے علاج کا طریقہ معلوم کر کے اس پر عمل پیرا ہوں۔ جب قرآن کریم قیامت تک کے لیے مکمل قانون ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس نازک حالت میں ہماری رہبری سے وہ قاصر ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں قرآن نے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے، لیکن کب جب مسلمانوں نے اس سے رہنمائی لی۔ آج بھی اگر مسلمان اس سے رہنمائی لیں اور اس کو اپنا رہبر بنا لیں تو یہ ذلت اور پستی ختم ہو کے عزت کے اندر بدلی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔